السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. پارٹ 8 ہے یہ حج ایکسپیرینس کا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں ہم لوگ اب میں کراچی آ چکی ہوں. اب بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے ریکارڈ کرنے کو. بہت ساری چیزیں میں بھول رہی ہوں, تو آئی ہوپ میں اچھی طرح سے ریکارڈ کر سکوں اور ساری باتیں صحیح بتا سکوں. اللہ تعالیٰ مدد کرے بس. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں جو آخری ریکارڈنگ تھی نا وہ یہاں تک تھی کہ 12 کی رمی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. 10 کے دن پہلی رمی ہوتی ہے, 11 کے دن جو ہے دوسری رمی ہوتی ہے, اور 12 کے دن تیسری رمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہاں پر جو ہے آپ اپنا رمی کر کے اور پھر آپ واپس جو ہے اکثر عوام, میں نے سنا ہے کہ 99% آف دی عوام جو ہے منا کے خیموں سے نکل کے عزیزیہ کی طرف جا سکتی ہے, کیونکہ اس بات کی اجازت ہے ہمارے دین میں نا کہ آپ 12 کو بھی واپس آ سکتے ہو. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے فالو کرنا ہے دین کی تمام معاملات میں, تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے 13 کو اسٹے کیا تھا عزیزیہ میں, منا میں. 13 کو انہوں نے منا میں اسٹے کیا تھا. لیکن کیونکہ اجازت ہے, اور منا میں اسٹے کرنا آپ کو پتہ ہے منا ایک اس طرح کی وہ جگہ ہے نا کہ جس کے اندر خیمے ہوتے ہیں. ایک خیمے میں تقریباً مطلب ہر خیمے کا الگ ہوتا ہے. ہمارا جو خیمہ تھا تقریباً اس میں 30 کے قریب عورتیں آ سکتی تھیں. ٹھیک ہے نا. 30 یا 25 یا 30 ایسے کچھ مجھے یاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک پبلک ٹائپ پلیس ہو جاتی ہے نا, جہاں پہ آپ مل کے گدے چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں, سب آپ اس کے اوپر آ گئے. لیکن کوئی مشکل نہیں تھا, آرام سے جو ہے ہم لوگ رہ رہے تھے اس کے اندر بھی. تو وہ جو ہے, لیکن پھر آپ اگر عزیزیہ چلے جاتے ہو تو وہاں پہ تو آپ کا اپنا کمرہ ہے. شیئرنگ پر بھی ہے تو ایک ہی, اور بہت سے بہت مطلب 2-3 اور خواتین ہوں گی بہت سے بہت آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے نا عزیزیہ میں رہنا ایز کمپیئر ٹو منا میں رہنا. ٹھیک ہے. اگر ویسے دیکھا جائے تو, ورنہ تو ہم لوگ کو تو دونوں مجھے تو برابر ہی لگ رہے تھے. کیا کرنا ہے وہاں پہ بھی, سونا ہے, عبادت کرنی ہے, کھانا ہے, واش روم جانا ہے, یہی سب چیزیں تو ہر طرف ہوتی ہیں, تو وہاں رہ لیں. وہاں تو مجھے تو منا کا اسٹے کوئی اتنا مشکل لگا نہیں تھا, ایون ود دا کڈ, بچہ بھی نہیں الجھ رہا تھا. ٹھیک ہے. ہاں عزیزیہ میں وہ زیادہ انجوائے کر رہا تھا, کیونکہ عزیزیہ میں ایک آپ کا ہوٹل جیسا ہوتا ہے, تو لابی میں بچے کھیل رہے ہیں, ایک کمرے سے بھائی بھابھی کمرے میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں, وہ وہاں پہ زیادہ بچے فن. لیکن یہاں پہ بھی کوئی مشکل نہیں تھا کہ بچے رو رہے ہوں, بچے کر رہے ہوں. بہت اچھا ایکسپیرینس یہاں پہ بھی گزر گیا تھا الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ 99% آف دا عوام جو ہے 12 کی رات کو 12 کو مغرب سے پہلے جو ہے نکل کے اپنے عزیزیہ جا چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسٹل آئی وڈ سجیسٹ کہ بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم وہی چیز فالو کریں. اس کے اوپر علماء کے جب بیانات سنیں گے نا, اور جس طرح انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ 13 کو رکنے والے لوگ ان کی کیا مینٹیلٹی ہو, وہ کیوں نہیں جاتے, ان کو کیوں نہیں اپنا عزیزیہ والا آرام چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہو جائے گا. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ ضرور میں مشورہ دوں گی, فیملی نہیں مانے گی, کوئی بھی نہیں مانے گا. کیا آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو کنونس کریں, پورے دل سے کنونس کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری فیملی مان جائے اور رک جائے. تو ہو بھی سکتا ہے کہ وہ رک جائیں, ہو سکتا ہے وہ نہ رکیں. ٹھیک ہے. لیکن دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ کی کیا چاہت ہے, آپ نے کتنی ایفرٹ کی, آپ نے کتنا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی طرح آپ رک جاؤ, کیونکہ ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ان کی سنت کو فالو کرتے ہوئے 13 کو میں نے رکنا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر وہ اکثر لوگ نہیں رک رہے ہوتے, تو پھر 12 کو سب واپس چلے گئے. اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے, اب سب کی حج کی چیز. اچھا 13 کو جو رک رہا ہے پھر اس نے 13 کی بھی رمی کرنی ہے. 13 کو تو سناٹے میں سکون سے جا کے اب رمی کر کے آ بھی جاتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن جو نہیں رک رہا ہے تو پھر 13 کی رمی بھی اس نے نہیں کرنی ہے. پھر اب کیا چیز رہ گئی, ساری چیزیں ہونے کے بعد ایک چیز رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو اپنا جو حج کا پورا ٹرپ ہے کمپلیٹ کرنے میں, وہ ہے آئی ہوپ میں کچھ غلطی نہ کروں کہ اب میرے ذہن سے نا چیزیں نکل رہی ہیں, واپس آ گئی ہوں نا, طواف وداع. ٹھیک ہے. طواف وداع. اچھا اب کیا ہے کہ طواف وداع نا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں طواف زیارہ کے ساتھ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آئی ڈونٹ نو میں نے یہ پچھلی ویڈیو میں بات بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی, تو ریپیٹ ہو رہا ہے, سوری. طواف وداع جو ہے, اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ مدد مطلب کرتے ہیں نا, تو وہ چیزیں آپ کے سامنے خود لے آتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ ہوتا کیسے. تو میرے سامنے کسی نے میرے کان میں بات ڈالی, یہ کیسے آیا کہ بھائی طواف وداع کا مطلب ہوتا ہے جب آپ وداع کر رہے ہو مکہ کو. ٹھیک ہے. آپ اپنے ملک جا رہے ہو, مدینہ جا رہے ہو, جدہ جہاں بھی جا رہا ہو, مکہ کو وداع کرو, دیٹ از طواف وداع. یہ نہیں ہوتا کبھی بھی کر لو. تو لوگ کیا کرتے ہیں, طواف زیارہ کیا نا, طواف زیارہ کیا, پھر اس کے ساتھ جو حج کی جو سعی ہوتی ہے وہ کر لی. یہ تو لوگ کمبینیشن میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یار ہم ادھر ہی تو حرم میں ہیں, اتنی مشکلوں سے حرم پہنچے ہیں, ٹیکسی کے کرایہ دیا ہے, پھر اتنے گھنٹوں کی ٹریفک برداشت کر کے پہنچے, چلو طواف وداع بھی ابھی کر لو. ٹھیک ہے. کر لو کا ورڈ تو بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ طواف وداع بھی نمٹا لو. زیادہ تر چیزیں نمٹانے جاتا ہے نا بندہ حج پہ, جو اتنی یہ برا ٹرم یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ نمٹا لو طواف وداع بھی نا. ٹھیک ہے. تو اگر نمٹانے کے سینس میں جائیں گے تو پھر تو بندہ یہی کہے گا کہ چلو یار آئے ہیں تو کر ہی لو. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ریسرچ کرو گے, جو میں نے کیا اور وہاں پہنچ کے اس وقت کیا, لیکن کریں مجھے پہلے بات پتہ بھی نہیں تھی, تو کیا ہوا, ورنہ ہم بھی سوچے گئے تھے ساتھ کریں گے. تو پھر کیا ہوا
کہ پتہ چلا کہ نہیں طواف ودا ایسے نہیں ہوتا کہ اس وقت ہمیں مکہ میں 1-2 دن اور اسٹے کرنا تھا یا 2-3 دن اور اسٹے کرنا تھا، ٹھیک ہے، مکہ میں، یا 2-2.5 دن تھا، سوری زیادہ ایکوریٹ ہوئی، ٹھیک ہے. تو جو ہے اس لیے نا پھر پتہ چلا کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، وہ لاسٹ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں بھی کہیں پہ میں نے ایسا پڑھا تھا کہ بالکل لاسٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ایک گروپ ہے آپ کا، وہ کر رہا ہے، اب گروپ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑی دیر ہو گئی، تھوڑی سویر ہو گئی، تھوڑا کوئی واش روم میں کسی کو ٹائم لگ گیا، کسی کو کوئی طواف کر رہا تھا بیچ میں نماز کا ٹائم، اس کی وجہ سے اس کو دیر ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کسی بھی وجہ سے. تو چلو اتنا تو صحیح ہے کہ آپ نا طواف کر رہے ہو اور اس کے بعد جو ہے آپ کے کچھ گروپ ممبرس پیچھے رہ گئے، اتنی دیر کا آپ نے ویٹ کیا، اس کے بعد آپ نے بس پکڑی، آپ روانہ ہو گئے اپنا جہاں کے لیے بھی، مدینہ کے لیے، اپنے شہر کے لیے، جہاں کے لیے بھی، ٹھیک ہے. تو بالکل لاسٹ چیز ہونی چاہیے طواف ودا. اتنا زیادہ اس کو ڈیلے کرنا ہے آپ نے نا، جلدی جلدی میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہی والی بات ہے، اکثر لوگوں سے پوچھا تو وہ 2-3 دن ابھی مکہ سے جانے میں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں تو تم لوگوں نے نہیں کیا طواف ودا. وہ تو کر لیا، ہم طواف زیارہ کر رہے تھے ساتھ میں ہی، تھوڑا سا بریک لیا اور اس وقت کر لیا. تو جو ہے جب کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو، جب آپ تیاری نہیں کر جب آپ علماء سے پوچھ کے چیزیں نہیں کرو، ٹھیک ہے. علماء دیکھیں، علماء جیسے کہتے ہیں نا، ملٹیپل علماء کو پوچھنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا، مفتی صاحب نے کہا تھا کر لو، ساتھ کے ساتھ کر لو. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب آپ کو دنیا کے معاملات میں جب آپ کو کوئی بھی چیز پوچھنی ہو، آپ جاتے ہو 10 لوگوں سے مشورہ لیتے ہو کہ کہیں کچھ بھول چوک نہ ہو جائے، کہیں کچھ غلطی نہ ہو جائے، کہیں میری کم ریسرچ کی وجہ سے مجھے لاس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز اسلام پہ کیوں نہیں ہے؟ اسلام پہ ہاں وہ سن لیا تھا، ہاں مفتی صاحب نے کہا تھا، ہاں انہوں نے مولانا صاحب نے کہا تھا، ایسے تو نہیں. پھر دین میں بھی اتنی ایفرٹ مارو نا یار، ٹھیک ہے. تو وہ ہم خود اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. زیادہ تر علماء سے، اور جو حق بات بیان کرنے والے جو ایک علماء ہوتے ہیں نا، جن میں ہمت ہوتی ہے، جرأت ہوتی ہے، جو ہٹ کے بات کر سکتے ہیں، جو ایکچوئل بات بتا سکتے ہیں، ان علماء سے. اور نہیں پتہ وہ علماء کون ہے، تو آپ کے آس پاس ڈیفینیٹلی لوگ ہوں گے جو آپ کو ان علماء تک پہنچائیں گے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ ان علماء تک، اللہ تعالیٰ پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ملٹیپل سے پوچھو گے، آپ کے سامنے راستہ صحیح آ جائے گا انشاءاللہ ضرور. آپ ایک سے پوچھو گے، آپ کے بھٹکنے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ایک چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو، پھر بھی آپ پوچھو، ہو سکتا ہے وہ غلطی کرے یار، وہ انسان ہے، وہ نبی نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلطی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اسی لیے نا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے دین کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، تو کیا ہے کہ اس میں پھر اپنا جو ہے طواف ودا آپ نے بالکل لاسٹ چیز کرنی ہے، ٹھیک ہے، مکہ سے نکلنے سے پہلے. اچھا، اور اس میں اگر کچھ ہے، چند گھنٹوں کا فرق آ رہا ہے یا کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسی بات ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اپنے علماء سے پتہ کر کے اور پھر ڈیسیجن لو. بس ایسی رینڈم نہیں لے لو کہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں. سب لوگ تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو حج کا کرائٹیریا کیا بنانا ہے؟ سب کو فالو کرنا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو فالو کرنا ہے؟ یہ آپ نے یہاں سے سوچ کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر سب کو فالو کرنا ہے، پھر کوئی ریسرچ کی ضرورت نہیں. جیسے سب چل رہے ہیں، جو وہاں پہ جو کچھ بھی بولے، کسی سے بھی آپ پوچھ لو، یار یہ کرنا ہے، یار یہاں پہ نفل پڑھنی ہوتی ہے کیا طواف ودا کے بعد؟ یہ نہیں پڑھنی ہوتی کیا؟ کسی نے کہہ دیا، آپ نے کہا ہاں وہ تو کہہ رہا تھا، بس آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے حج کرنا ہے تو پھر حج کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، پھر آپ کو ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ والا حج کرنا ہے کہ جو کہ حج مبرور بن جائے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ نا انفارمیشن لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ چلے صحیح ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. تو طواف ودا پھر آپ نے لاسٹ کرنا ہے، اور وہ مکہ سے نکلنے سے پہلے آپ کبھی بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا، ساری باتیں اب کمپلیٹ ہو گئی. اب تو میرے خیال سے کچھ بھی نہیں رہ گیا جو کہ وہاں کا تھا. اب آپ کا کیا ہے، جو مدینہ سے آ چکے وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں گئے، جیسے میرا مدینہ کا بعد کا ٹرپ تھا، تو پھر آپ مدینہ جا رہے ہوتے ہو. اور جب آپ مدینہ جا رہے ہوتے ہو تو وہ پھر ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار مکہ چھوٹ رہا ہے، مکہ جا رہا ہے. اب نہ پیچھے خانہ کعبہ رہ گیا، پیچھے جو بھی مکہ میں عبادتیں کی تھی، اتنے دنوں تک آپ رہے تھے مکہ میں، اتنی ساری ایکٹیویٹیز تھیں، سب کچھ چھوٹ رہی ہیں، سب ختم ہو گیا. اب بس سب پتہ نہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ موقع دے نہ دے، پتہ نہیں ہم واپس مکہ آئیں یا پھر نہیں آئیں. وہ بہت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہو نا. ایک وہ آپ کے دل میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ رونا آتا ہے کہ اب سب کچھ پیچھے ہے، میری بس آگے چلتی جا رہی ہے اور میں دور ہوتی جا رہی ہوں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جب ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو نا راستے میں منی کے خیمے آ گئے. وہ دیکھ کے تو اور بھی زیادہ میرا دل ہو گیا تھا کہ سارے منی کے، اور منی کے خیمے تو اتنے ہوتے ہیں کہ وہ جب آپ بس میں بیٹھو چلتے ہی چلے جاتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے، اور وہ گزرتے جا رہے ہیں اور میں ان کو دیکھی جا رہی ہوں کہ یار یہ خیمے تھے، مجھے پھر سے جانا ہے، مجھے پھر اس میں رہنا ہے، میں اور عبادت کر لیتی، کاش میں یہ نہ کرتی، کاش میں وہ نہ کرتی. اتنی ساری چیزیں ریکال ہوئی جا رہی تھیں. اتنا مشکل ہوتا ہے مکہ کو چھوڑنا، اتنا مشکل ہوتا ہے کہ میں بس میں چاہتا ہوں میں چیخ کے روؤں زور زور سے کہ یار مجھے مکہ نہیں چھوڑنا ہے. لیکن آگے کی اتنی خوشی تھی کہ ہم لوگ مدینہ جا رہے تھے.
اور اس کا بھی اتنا ڈر لگ رہا تھا. مطلب عجیب، بہت عجیب سی کیفیت تھی، میں آپ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. جو مکہ سے مدینہ، ایک تو مکہ چھوٹنے کا غم اتنا زیادہ ہوتا ہے، پھر آگے ایک اور چیز آپ کو اتنا زیادہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ جا کہاں پہ رہے ہو، جہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جہاں پہ ان کے برابر میں حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے. آپ اس طرف جا رہے ہو، اس ڈائریکشن میں جا رہے ہو، آپ ان کے قریب جا رہے ہو نبی پاک. اب آپ کس منہ سے ان کے پاس جا رہے ہو یار؟ کیا زندگی گزار کے گئے ہیں، کتنا ہم لائف کو انجوائے کرنے کی چیز سمجھ کے ہم نے پوری اپنی لائف برباد کر کے رکھ دی ہے. صرف اور صرف لوگوں کو خوش کرتے ہیں، صرف اور صرف لوگوں سے ڈرتے ہیں، صرف وہی دین فالو کرتے ہیں جو لوگوں کے درمیان ایکسیپٹیبل ہو. جہاں پہ کوئی ایسی دین کی چیز آ گئی جو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں، پھر ہم لوگ اس کو فالو ہی نہیں کرتے، اس پہ عمل ہی نہیں کرتے کہ چھوڑو یار، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا. تو ہم سے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا کہ ہم سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں ایسی چیزیں ہمارے لیے ڈال دی جو ہم سے ہو نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظلم کر دیا. کیا نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے نا. وہی چیزیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ڈرپوک اتنے ہیں نا، ہمیں ہمت نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یار اگر یہ کیا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، یہ کیا تو لوگ کہیں گے بڑی ولی اللہ بن کر آئی ہیں، بڑی باتیں کر رہی ہیں، بڑے کام کر رہی ہیں. اس طرح سے نا بندے کو ڈر لگتا ہے لوگوں کا، نا بہت لوگوں کی باتوں کا، کہ یار لوگ جو مجھے پسند کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں لوگوں کے ساتھ جب غیبت کروں گی، لوگ مجھے بہت پسند کریں گے، بہت زیادہ انجوائے کریں گے. لیکن جب میں بولوں گی مجھے غیبت نہیں کرنی، یا میں غیبت والی محفل سے چلی جاؤں گی، تو لوگ مجھے برا بھلا ہی کہیں گے کہ یار دیکھو یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. تو اس طرح نا پھر آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں یار، لوگ پسند جس چیز میں مجھے کریں میں وہی چیز کروں. تو اس طرح سے کرتے کرتے نا ہم لوگ دین سے بہت دور ہو گئے. اور پھر میں مکہ سے مدینہ جا رہی ہوں، ان کے پاس جن کی تعلیمات ہیں ساری، جن کو میں نے فالو نہیں کیا لائف میں، تو پھر ایک بہت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ کس منہ سے مدینہ جا رہی ہوں یار. تو نا بہت وہ جو سفر تھا وہ اتنا زیادہ مشکل سفر تھا، مکہ کو چھوڑنے کا غم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کس منہ سے جاؤں. یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اگر بندہ اس طرح سوچتا ہوا چلا جائے نا. لیکن اگر بات وہی ہے، لیکن بندہ ضرور سوچے، اور پھر نا دل میں ایک ندامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا جذبہ آتا ہے. اگر وہی سفر بہت سارے لوگ ہیں آپس میں گپے مار رہے تھے یار، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو کیوں نہیں فیلنگس آ رہی والی، یہ لوگ رو کیوں نہیں رہے، یہ لوگ خاموش کیوں نہیں ہو رہے. ایسا ہوتا ہے نا، آپ کی صحبت بہت ضروری ہوتی ہے یار، ناٹ اونلی ان یور کنٹری. جب آپ حج پہ جاتے ہو نا، وہاں پہ بھی آپ کی صحبت، وہ بہت دعا کریں کہ جب بھی حج پر جائے تو صحبت اچھی ہو. میرے ساتھ بھی کچھ بندیاں تھیں، وہ بس موقع نہیں ملتا تھا قرآن پکڑ کے بیٹھ جائیں. میرے ساتھ بھی کچھ بندیاں تھیں، موقع نہیں ملتا گپے مارنے بیٹھ جائیں. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اب آپ کو کیسی صحبت ملے، بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے یار، بہت زیادہ نا. تو پھر مکہ جا رہے، ایک منٹ، خیر پھر مدینہ جاتے ہیں. اچھا مدینہ میں نا جانے سے پہلے وہ کرنا ہوتا ہے، تقریباً مدینہ میں جب آپ جائیں گے اس سے ایک ہفتہ پہلے، ٹھیک ہے، ایک گروپ ہے، میں آپ لوگ کو بتا دوں گی. وہاں پہ نا ہمیشہ یہ لوگ بتاتے رہتے تھے، بڑا زبردست گروپ ہے. اس کی ایڈمن سسٹر عائشہ ہیں، وہ بہت اچھا گروپ چلاتی ہیں، بہت اچھی اپڈیٹس دیتی رہتی ہیں، اور بہت طریقے سے، مطلب یار بڑا امیزنگ گروپ کے سے بڑی ہیلپ ملی نا. تو آپ لوگ کو اگر اس گروپ کا عمرہ اینڈ حج گائیڈنس کے نام سے واٹس ایپ گروپ ہے، آپ لوگ مجھے میسج کر دیں. نمبر تو میں نے بتایا ہوا نا، دوبارہ بتا دیتی ہوں. پاکستان سے ہوں تو +92 کوڈ آ جائے گا پیچھے جو باہر والے ہیں، پھر 321-378-9661، اور پاکستان میں ان کے لیے 0321-378-9661. ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں کو نا اس گروپ کا لنک دے دوں گی، اس میں ایڈ ہو جائیں. تو اس میں پھر بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی وہ ایک نسک ایپ ہوتی ہے جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہوتی ہے، اس میں رجسٹر کرنا ہوتا ہے، اور اس میں نا پھر آتا ہے کہ ریاض الجنہ کی بکنگ کرنی ہوتی ہے آپ کو. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، اب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، اب آپ نے نا ریاض الجنہ کی نا بکنگ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ تقریباً ایک ہفتے پہلے اوپن کرتے ہیں. صحیح ہے، تو وہ آپ نے پتہ کرتے جیسی اوپن ہو رہی ہے نا بکنگ، اس گروپ کے اوپر آ جاتا ہے نوٹیفیکیشن، تو فوراً آپ اپنا ٹائم سلاٹ بک کریں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کو جو ہے ٹائم بتا دیں گے، یہ ٹائم ہے آپ کا، پھر آپ جا سکتے ہو ریاض الجنہ میں. ورنہ آپ ایسے منہ اٹھا کے ایک دم سے جیسے ہم پہلے چلے جاتے تھے نا، اس طرح سے نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا ریاض الجنہ کا ایک اور یہ چیز ہوتی ہے کہ نا آپ کی کیا بولتے ہیں، ہاں ریاض الجنہ کی دوسری یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا گروپ فارم میں ہے نا، تو آپ کا جو ایجنٹ ہے وہ بھی کبھی کچھ ایجنٹس ہوتے ہیں جو لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہمارے ایجنٹ نے بھی کہا تھا کہ ہمارا یہ ٹائم سیٹ ہے، اس کے علاوہ آپ نے دوبارہ ریاض تو آپ اپنے طور پہ پرائیویٹلی بکنگ کر لیں نسک ایپ سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کے 2 ریاض الجنہ کے تو ٹرپس لگ ہی سکتے ہیں ایٹ دا منیمم. اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسے اور بھی گروپس بہت جا رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی گروپ لیڈر سے آپ ریکویسٹ کر دو کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، ریکویسٹ کر کے، یہ نہیں کہ لائن لگی ہوئی اور لائن میں آپ بھی گھس گئے، اور وہ تو غلط بات ہے نا، آپ دھوکے سے جا رہے ہو اندر. ٹھیک ہے نا، تو وہاں بھی بہت آپ کو چانسز ملیں گے کہ آپ اپنے آپ کو بہت ڈیڑھ شاڑا پروو کرنے کے لیے آپ جو ہے بہت ساری چیزیں
آپ کرنا چاہو گے لیکن وہ غلط ہوگا. تو جو غلط ہوتا ہے وہ تو غلط ہی ہوتا ہے نا, وہ پھر وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ کہ عبادت کرنے میں بھی آپ 2 نمبری نہیں یوز کر سکتے یار, صحیح ہے. تو اگر آپ نے جانا ہے دوبارہ سے تو آپ چلے جاؤ, وہاں بہت سارے گروپ پاکستانی تو بھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اتنی خوشی ہو رہی تھی, میں نے کہا اللہ کتنے سارے لوگ پاکستان سے ماشاء اللہ حج کرنے گئے. تو آپ وہاں پہ ان سے کہہ دو کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہ رہی ہوں, تو پلیز کیا میں لگ سکتی ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے جانے کا. اس طرح جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں جا سکی, یا کچھ نہیں کہے کہ میں گئی ہوں لیکن میں پھر سے جانا چاہ رہی ہوں پلیز میں, تو وہ الاؤ کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے, ان کی مرضی, ٹھیک ہے. اچھا, تو کیا ہوا کہ اب نا ریاض الجنہ کی ہم نے بکنگ کی, اور اتفاق سے ہم نے جو بکنگ کی وہ وہی ٹائم تھا جس ٹائم پہ ہمارا جو گروپ ایجنٹ تھا نا اس نے جو ہے بکنگ کی ہوئی تھی گروپ کی. تو کیا ہوا کہ بھابھی نے بھی اسی ٹائم کی ہوئی تھی, میں نے بھی. اب اس میں کہ دیکھیں ہماری طرف سے کیا غلطی ہوئی, ہماری طرف سے غلطی ہوئی کہ دیکھیں ایجنٹ جو ہے ہمارا وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں تھا کہ پہلے سے بتائے کہ بھائی ریاض الجنہ کی ہم نے اس وقت کی بکنگ کی ہے, تو آپ لوگ اس وقت کی بکنگ مت کرنا, جو آپ لوگ پرائیویٹ بکنگ کرو نا, جو ٹائم کلیش کر گیا تو وہ تو 2 بکنگ ایک ٹائم پہ ہو کے ویسٹ ہو گئی نا, ایک بکنگ تو ہماری والی میری اور بھابھی کی بکنگ ویسٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن اس ایجنٹ نے کی ہوئی تھی, صحیح ہے. تو کیا ہوا, اب ہم لوگ تقریباً 24 بندیاں تھیں, جو ہم سے غلطی ہوئی بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. مگر وہاں جا کے مدینہ میں تو اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے نا کہ جس کو پراپرلی میں بتاؤں, باقی تو ظاہر ہے عبادتیں ہیں, نماز پڑھنا ہے, دعائیں مانگنی ہے قرآن کی طرف, وہ سب تو چلتا رہتا ہے. لیکن جو ایکٹیویٹی اس کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ مدینہ میں نا اس طرح سے جو ہے کیا ہوا, ہم لوگ کو انہوں نے بتایا کہ بھائی رات 10 بجے ہے, تو ہم لوگ سب ایک گروپ بنا کے جو ہے ہوٹل کی لابی میں جمع ہوئے, وہاں سے وہ ہمیں لیڈر لے کر گیا, جو گیٹ نمبر ہوتا ہے اپنا 37, مجھے یاد پڑ رہا ہے, ہاں 37 گیٹ ہے جہاں سے ریاض الجنہ کی انٹری ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہم لوگ سب جمع ہوئے, اب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. اب کیا ہوا کہ ہمارے گروپ ایجنٹ نے بول دیا کہ یہ نا ایک بندی کو نا یہ بھی, اس کو بھی یہ ریکویسٹ کریے ساتھ اپنے کر لو. تو اب بیوقوفی میری طرف سے کیا ہوئی, میری طرف سے یہ ہوئی کہ میں نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا. مجھے چاہیے تھا میں اس کو کہتی کہ میرے پیچھے کھڑی ہو, کیونکہ میرا رائٹ بنتا ہے نا کہ میرا گروپ جا رہا ہے تو میں تو اندر جاؤں, اگر وہ رہ جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ میرا تو ہو جاتا نا. اس چکر میں میرا اپنا بھی بکنگ کینسل ہوئی, میں گروپ کے ساتھ بھی نہیں جا سکی, ٹھیک ہے. تو اس بندی کو لائن میں شامل کر لو بے شک, لیکن اس سے کہو کہ وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو جائے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ پھر اس کا بھی نمبر آ جائے گا جب گروپ لیڈر نے الاؤ کر لیا. تو اب کیا ہوا, میرے آگے وہ ہے, میرے آگے 3-4 اور بندی آ گئی, مجھے نہیں پتا گروپ لیڈر نے اس کو الاؤ کیا تھا نہیں کیا تھا کیا تھا, لیکن ہمیں لگا کہ چلو یار جانا ہے, جس کے نصیب میں ہوگا چلا جائے گا, چلو گروپ شامل کر لو. تو اب ہمیں نہیں پتا چلا کیا ہوا, لیکن وہ بندیوں کا ایڈیشن صرف نہیں تھا. اچھا, ویسے اگر میں ابھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ اچھی بات تو یہی ہے کہ بندہ اپنے سے آگے, مطلب اسلام تو ہمیشہ احسن طریقے پہ جانے کی وہ تلقین کرتا ہے نا کہ آپ اگلے پہ احسان کرو. تو اب یہ میں بول تو نہیں ہوں, لیکن بولتے بولتے مجھے ایک دم سے ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ نہیں یار میں نے صحیح کیا تھا, اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا. اچھی بات ہے بندہ اگلے کو موقع دے, اپنے سامنے کھڑا کرے. لیکن چلیں یہ دیکھ لیں گے, اس کو فردر ڈسکس کر لیں گے, یا الگ سے آپ لوگ بھی دیکھ لیے گا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. اپنے سے آگے اگر کوئی ایڈ ہو رہا ہے گروپ میں ہمارے ٹیم لیڈر کی اجازت سے, تو اسے اپنے سے آگے بندہ کھڑا کرے, اپنے سے پیچھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگلے کے ساتھ آپ نے بیسٹ طریقے سے وہ کرنا ہوتا ہے نا, تو بیہیو کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ لائن میں اپنے سے آ کے, لیکن ظاہر ہے اس میں پھر اچھا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں جو ہاں پھر کیا ہوا کہ نا, میں ایک سیکنڈ آپ لوگوں کو دوبارہ سے بتاتی ہوں کہ ٹھیک ہے سب لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے, صحیح ہے. اب کیا ہوا, اس نے فرسٹ کچھ بندیوں کو تو جانے دیا, صحیح ہے. اس کے بعد نا جو وہاں پہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے بلاک کر دیا. پیچھے ہم لوگ کوئی 14 بندیاں تھیں, یا شاید 18 تھی, 14-18 بندیاں کچھ تھیں, 14 ہم تھی شاید, اور 4 وہ تھی جو ہمارے ساتھ ایڈ ہوئی تھی دوسرے گروپ کی, آئی ڈونٹ نو کیا تھا. تو وہ کیا ہوا کہ وہ بندیاں اس نے روک دی. اب ہم نے کہا بھائی ہمارا پورا کا پورا گروپ ہے, وہ لسٹ ہے, وہ لسٹ جس بندی کے ہاتھ میں تھی وہ شاید آگے نکل گئی تھی, تو وہ نہیں مان رہا تھا کیا تھا. تو ہم نے کوئی 1 گھنٹے تک, ہمارے گروپ لیڈر نے بھی ٹرائی کیا کہ کسی طرح ہمیں بھی جانے دیں. وہ کہہ رہے میں نے ابھی تو آپ سے بات کیا, میں نے لسٹ دکھائی ہے سب کچھ. وہ کہہ رہے نہیں یہ جو بندیاں تھیں یہ ایکسٹرا تھیں, آپ کی جو مین بندیاں تھیں وہ سب چلی گئیں جن کا لسٹ میں نام تھا. تو اس طرح کر کے نا اس نے ہمیں جانے ہی نہیں دیا ریاض الجنہ. پورا ہمارا 1 گھنٹہ وہاں پہ ہم کھڑے رہے. اور آپ سوچو ادھر روضہ رسول ہے, اس کے گیٹ سے تھوڑے ہی ڈسٹینس پہ تھے ہم, مطلب ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ ڈسٹینس بھی ہوگا, لیکن انٹری کی لائنیں تو وہاں بن رہی تھی نا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا, اب وہاں پہ نا وہ شرطیں جو ہے وہ جب مان نہیں رہی تھی, لڑکی ہٹ نہیں رہی تھی, تو وہاں انہوں نے تھوڑا سا شاید ایسے ہلکا سا ٹچ کر کے وہ دھکا دیا, یا کیا دھکا نہیں, مطلب سائڈ میں انہوں نے کہا. تو وہ ہماری جب گروپ کی لڑکیاں تھیں وہ ڈونٹ ٹچ می اور یہ, اور وہ اتنی زور زور سے بولنا شروع. میں نے کہا ارے یار, پھر سب آپس میں نا یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ یہ غلط. میں نے کہا یار دیکھو نہیں کرو, ادھر روضہ رسول ہے, کیا کر رہے ہو. تو نا وہ میں نے کہا یہاں پہ بہت دھیمی آواز رکھنی پڑتی ہے, بندہ بیسٹ تو یہ کہ بندہ چپ رہے, نہ بولے نا, وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے یار, کیا کر رہے ہو.
لیکن نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے ہر طرف ہی کچھ نہ کچھ، جو ہاں میں سوچتی تھی کہ یار بہت زیادہ یہ مقام ہے جہاں بہت رسپیکٹ شو کرنی ہے، وہاں پہ الٹا ہو رہا ہوتا تھا، وہاں پہ لوگ اور بدتمیزیاں کر رہے ہوتے تھے. تو میں نے کہا یار یہ ضرورت نہیں ہے. تو پھر بیسٹ کیا تھا، میں اس گروپ سے ہٹ گئی. میں نے کہا نہیں، یہاں پہ یہ لوگ تو فل جذبات میں آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ اتنے ڈائلاگ بازی کرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں، خاموشی سے یہاں سے ہی سلام پیش کر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہی جو بھی کرنی ہے ایکٹیویٹی جو بھی ہے آپ نے ادھر ہی ہو کر کر لو، کوئی بات نہیں. نہیں آئے ویٹ کریں، چلو ایجنٹ ہے نا وہاں پہ بات کر رہے ہیں شرطے سے، سب پولیس سے بات کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اس دوران آپ کو عبادت کر لو، کچھ دعا کر لو، کچھ درود شریف پڑھ لو، کچھ بھی کر لو، ٹائم کو بیسٹ یوٹیلائز کرو نا، پھر چلے جاؤ گے پاکستان. یار یہ سب موقع اتنا برکت والا شہر ہے، اتنی مدینہ کے حوالے سے اتنی زیادہ فضیلت حدیث میں آئی ہے. آپ اتنی بڑی جگہ پہ کھڑے ہو، ابھی بھی آپ منہ سڑا کے کھڑے ہو ہمیں کیوں نہیں جانے دیا، کیوں نہیں. کوئی بات نہیں یار، دس از ناٹ دی اینڈ آف دا لائٹ. ابھی نہیں جانے دیا نا، آپ ٹرائی کر لو، پھر ٹرائی کر لو آگے جا کے، ٹھیک ہے نا. کل ٹرائی کر لو، پرسوں ٹرائی کر لو، رات میں بھی کھولتے ہیں وہ عورتوں کے لیے، صبح بھی کھولتے ہیں. آپ ٹرائی کر لو. کیسے ٹرائی کرو گے؟ کیا آپ نے جو بکنگ کی تھی وہ تو کینسل ہو گئی کیونکہ وہ آپ کے گروپ کے ساتھ تھی. آپ نے گروپ کے ساتھ جانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو اب کیا رہ گیا؟ اب کس طرح جا سکتے ہو؟ اب ایک ہی طریقہ ہوتا ہے آپ کا، اب ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جانے کا، وہ یہ کہ جو اور گروپس جا رہے ہیں نا ان کے گروپ لیڈر سے آپ ریکویسٹ کر لو جا کے. تو کیا ہوا کہ اگلے دن بھی ہم گئے. اب اگلے دن ہم نے کیا کیا، بے وقوفی. ہم لوگ کیا کر رہے تھے کہ اچھا ہمیں کیا تھا، ہمیں کوئی پاکستانی گروپ مل بھی نہیں رہا تھا. وہ پتہ نہیں لیبیا اور کون سے، ان لوگ کو انگلش بھی بولنی نہیں آتی ہے کہ بندہ ان سے انگلش میں بات کر لے. تو ہم لوگ کیا کر رہے تھے، ہم نے ان کی لائن میں جا کے نا کھڑے ہو جاتے، چلو یہ لائن جا رہی ہے ہم بھی اس لائن میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو غلط کر رہے تھے، بیسکلی 2 نمبری کر رہے تھے ہم لوگ نا، تو وہ بہت غلط تھا. تو کیا ہوا، میں نے بھی کی، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ غلطی کی تھی، وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. گروپ لیڈر سے بات، اصل میں ہم لوگ بات کرنے کی نیت سے ہی گئے تھے، لیکن ان کو انگلش نہیں آتا. ہم نے کہا یار کیا بولے، چلو لائن میں لگ جاتے ہیں، شاید ہمارا بھی انٹری ہو جائے. اور وہ پولیس والا کیا کرتا تھا، بالکل ہمارے آگے ہاتھ لا کے ہمیں روک دیتا تھا کہ نہیں یہاں تک لائن جائے گی، یہ لوگ ایکسٹرا یہ نہیں جائیں گے. تو ہم نے 2-3 لائنز میں ٹرائی کری، نہیں ہوا، پھر ہم لوگ جو واپس چلے گئے، ٹھیک ہے. تو بندہ اس طرح گیو اپ بھی کر سکتا ہے، بندہ مزید ٹرائی کرے. پھر اگلے دن صبح بھی جو ہے پھر ہم لوگ گئے. تو مطلب جس نے جانا تھا ہو گیا، جس نے نہیں اپنے اپنے ٹائم پہ جس کو جیسے کرنا ہوگا. تو پھر جا کے وہ بات کی، تو ایک جو ہے گروپ لیڈر تھا، اس نے خود ہی ہم سے پوچھا نا کہ آپ لوگوں کا کیا مسئلہ، آپ لوگ گئے نہیں اس طرح. تو ہم نے بتایا کہ یہ ہوا، ہمارا گروپ جا رہا تھا، آدھے گروپ کو روک دیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے گروپ کو، اچھا وہ بندہ بڑا اچھا تھا، وہ اس کے بھی گروپ کے کچھ ممبرز رہ گئے تھے، ان کو دوبارہ سے لے کر آیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے آپ لوگ رہ گئے، میں آپ لوگ کا دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں. اور پھر اس نے نا اس وقت بھی سب منع کر رہے تھے اس کو کہ نہیں ناٹ الاؤڈ، اور یہ وہ کرتے کرتے پھر ایک دم سے کوئی فیمیل پولیس والی آئی، کیا ہوا اس نے ہمیں نا جانے دیا اندر نا. تو بس وہ جو جانا ہوا، پھر اندر جا کے آپ بیٹھتے ہو جب ریاض الجنہ میں نا، اس طرح سے آپ کو انٹر کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نا بیٹھو وہاں پر اپنا، ادھر ہی جو ہے وہ لائنیں اندر بنی ہوتی ہیں، اس لائنوں میں لوگ کھڑے رہتے ہیں. میں نے کہا اللہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، اتنی لمبی لائن ہے. پتہ ہے ریاض الجنہ میں 10 سے 15 منٹ میرے خیال سے ایک بیچ کو اجازت ہوتی ہے، یا شاید 20 منٹ. تو اتنی دیر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی باری نہیں آئے گی، تو آپ کیوں کھڑے ہو، لائن میں ہی بیٹھ جاؤ. پھر آپ ایک بیٹھو گے، آپ کو دیکھا دیکھی اور بھی بیٹھیں گے. تو کبھی بھی نا میجورٹی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، میجورٹی اپنے آپ کو نا تھکا ہی رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ بیٹھو گے نا، آپ کو دیکھا دیکھی اور بھی لوگ بیٹھ جائیں گے، صحیح ہے. پھر بیٹھو، پھر وہاں پہ اندر ہی آپ انڈور بیٹھے ہوتے ہو، پھر وہاں پہ اتنے سارے قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں، تو ان میں سے اٹھا لو، یا آپ کے پاس قرآن پاک ہے اٹھا لو، تلاوت کرو، دعا کرو، اتنی ساری چیزیں. آپ ویٹ ہی تو کرو، ویٹنگ کو وہ نہیں سمجھو کہ اللہ کب باری آئے گی، کیوں نہیں آ رہی، اللہ اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں، اس گروپ کو اتنا ٹائم کیوں دے دیا. چاہو تو یہ باتیں کر لو، چاہو تو یہ کہ آپ عبادت کرو اس وقت بھی کہ یار اچھا ہے میں مسجد نبوی پہ بیٹھی ہوئی ویٹ کر رہی ہوں روزے پہ جانے کا، ریاض الجنہ میں جانے کا، اور اس دوران میں ویٹنگ میں بھی چلو میں ثواب کماتی ہوں، ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے نا کہ اٹس آل ان یور مائنڈ کہ آپ دماغ سے کیسے سوچتے ہو، کس طرح چیزوں کو لیتے ہو. اب اسی ویٹنگ کو آپ اپنے لیے ایک اذیت بنا سکتے ہو، یا اسی ویٹنگ کو آپ خوبصورت سے خوبصورت تر بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو وہ تو بس مجھے تو ہو رہا تھا نہیں اور ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، میرا بچہ تو پیچھے سو رہا تھا، میں صبح گئی تھی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں کہا گھنٹہ بھی ویٹ کر لیں گے، 2 گھنٹہ بھی کیا مسئلہ ہے، مسجد نبوی میں ویٹ کر رہی ہوں میں، اتنی بڑی جگہ، مجھے نہیں الجھن ہو رہی کوئی، مجھے تو مزہ آ رہا ہے. تو کرتے کرتے پھر کیا ہوا، پھر وہ ایک دم سے کھل جاتا ہے کہ چلیں بھئی ابھی اگلا بیچ جائے گا، صحیح ہے. وہ جیسی پھر وہ جانے کہتے ہیں نا، اس وقت یار مجھے ایسا لگتا ہے بہت زیادہ وہ والا ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے. کچھ لائف میں ہمارے ٹائمز ہوتے ہیں نا بہت ٹیسٹنگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب میں تمہیں چیک کرتا ہوں. تو وہ بھی ٹائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الاؤ تو کر دیا ریاض الجنہ جانے کا. اب کیا میں دوسری عورتوں کی طرح بھاگ رہی ہوں، یہ بھاگیے جیسے اس نے جا جاتی بھاگو، کوئی طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جانے کا یہ کہ آپ اس طرح سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہو، کیا طریقہ ہے یار یہ مسجد میں. تو نا وہ پھر جو ہے ایک دم بس مجھے تھا کہ نہیں سب بھاگ کے مجھ سے بے شک آگے چلے گئے، لیکن نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں نا. تو بالکل میری نظریں نیچی، میری باڈی پوری جھکی ہوئی، اور میں آرام سے چل کے جا رہی تھی کہ یار دیکھو میں نے نہیں فالو کرنا. دل تو چاہ رہا تھا، ظاہر ہے جب ایک ریلا بھاگتا ہے تو آپ کو بھی لگتا ہے
کہتے ہیں نا کہ آپ اگر اکیلے سکون سے جا رہے ہو تو کچھ آپ غلط کر رہے ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو یہی ہوگا نا, دین کو جب بھی آپ فالو کرو گے ہمیشہ آپ کو, آئی ڈونٹ نو ہمیشہ, لیکن اکثر آپ کو ایسا فیلنگ آئے گی کہ یار کچھ ہے جو باقی نہیں کر رہے, میں کر رہی ہوں, تو میں ہی تو غلط نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو ہمیں مائنورٹی میں ہی رہتے ہیں نا جو صحیح دین کو فالو کرنے والے. کوئی بات نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ طریقہ صحیح ہے جانے کا, ایک دم نظریں جھکا کے, باڈی جھکا کے, خاموشی سے, احترام سے, آرام سے جانا ہے میں نے, تو اسی طرح سے چلتے ہوئے جاؤ. تو اس طرح سے چلتے ہوئے پھر میں گئی, اور وہ مل گئی والی جو جگہ تھی. اب وہ مطلب جو بھی اندر کی جگہ ہوتی ہے نا جہاں وہ ربن وغیرہ لگا کے بند کر دیتے ہیں, تو مل گئی جگہ. کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں بہت پیچھے چھوٹ گئی, سب بہت آگے, میرے پیچھے ایک بڑی عوام کھڑی ہوئی تھی. تو اس سے کچھ نہیں ہوتا آگے پیچھے کیا ہے, بس آپ وہاں تک پہنچ گئے تو بس اللہ تعالیٰ آپ قبول فرمائے. پھر آپ نے وہاں پہ جو ہے کیا کرنا ہوتا ہے, نفل پڑھنی ہوتی ہے. اب وہاں پہ جو ہے 2 ہی نفل بندہ پڑھے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں پڑھے, کیونکہ بہت سارے پیچھے لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہیں آگے آ کے, وہ ریاض الجنہ کا ایک ایریا ہوتا ہے. ریاض الجنہ یہ نہیں کہ پورا اس پہ پھیلا ہوا ہے, وہ ایک ایریا ہوتا ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو نا وہ کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. تو بس 2 نفل پڑھو. تو 2 نفل پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 نفل پڑھ کے دعا تو ہم کہیں بھی مانگ سکتے ہیں نا, نفل جہاں پڑھی ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کے دعا مانگنا ضروری نہیں ہے نا. وہ تو آپ کھڑے ہوں گے, آپ ذرا سی جگہ گھیرو گے, 1 سیکنڈ, ٹھیک ہے. تو نا آپ نے بس 2 نفل پڑھنی ہے, لیکن جو ہے اکثر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں 2 نفل, 4 نفل, 8 نفل, پتہ نہیں کتنا. میں کہا ارے کیا کر رہے ہیں, پڑھے ہی چلے جا رہے ہیں. تو پھر دوسروں کو جگہ نہیں ملتی نا, تو ہم نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے نا. حج تو اوور آل, حج کہہ لیں, عمرہ کہہ لیں, جو بھی ہے یہ ایسی عبادت ہے نا جو اجتماعی فارم میں ہو رہی ہے. تو آپ نے دوسروں کو جگہ دینی ہے, دوسروں کو دھکا نہیں دینا, دوسروں کو غصے کی نظر سے نہیں دیکھنا, دوسروں سے چڑنا نہیں ہے, کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں لانی کہ اس نے مجھے دھکا کیوں دے دیا, دیکھو میرے پیر پہ اتنی بری طرح چڑھتی ہوئی چلی گئی, دیکھو میرے بچے کو دھکا دے دیا. یہ سب نہیں, کوئی بات نہیں, جو دوسرا کرے وہ اس کا عمل ہے, لیکن مجھے اس کے ریئیکشن میں کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر میرے اوپر ہے, صحیح ہے نا. تو اس لیے جو ہے بس کوئی بات نہیں, سب کچھ صبر سے سکون سے. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے وہاں سے ہٹ جانا ہے, ٹھیک ہے, یا اس جگہ پہ کونے میں دب کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ کسی اور کو وہ پوری جگہ مل جائے نماز پڑھنے کی نا, ٹھیک ہے. تو جو ہے بس 2 رکعت نفل پڑھی, اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو کے دعا مانگ لو. بیٹھنے کی تو جگہ بیٹھو گے تو وہ آپ کے پسنے کا چکر ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو دبا کے چلا جائے, نہیں تو بیٹھ کے مانگ لو, نہیں تو کھڑے ہو کے مانگ لو, قبلہ رخ ہو کے آپ نے دعا مانگ لینی ہے وہاں پر نا, ٹھیک ہے. پھر جتنی آپ کو موقع دے, جب وہ بولیں کہ بس آپ لوگ کا ٹائم اوور ہو گیا اب چلو, تو بس پھر چل لو, ٹھیک ہے. پھر زیادہ وہ نہیں کہ اب ان کی بات نہیں مان رہے, ان کی سن نہیں رہے, اور وہ کہیں چلی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر آپ وہاں سے نکل جاؤ, اور بس جو آپ نے جتنا کیا اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے آپ کو ثواب دے گا کہ دوسروں کے لیے آپ نے جگہ چھوڑی, اور جب اس نے آپ کو کہا, آرڈر دیا کہ نکلو, تو پھر آپ نکل گئے, آپ بہت ہیرو بنے. اور پھر ایک چیز پتہ ہے, ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ آپ نا جو بھی کرو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہو کہ میں نے اب آگے بتانا ہے, اب میں سب کو بتاؤں گی, دیکھو میں ریاض الجنہ گئی, دیکھو میں نے وہاں پہ 4 نفل پڑھے, لوگ تو 2 نفل پڑھ کے جاتے تھے, میں نے 4 پڑھ لیے, مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں بولا. جو بھی کرنا ہے نا وہ بتانا نہیں ہے کسی کو. آپ کے ہسبینڈ بھی ساتھ گئے ہوئے ہیں, آئی وڈ سجیسٹ نہیں بتائیں, کیونکہ جب ہم بتاتے ہیں نا ہمارے ذہن میں وہ عبادت کرتے ہوئے یہ فیلنگ آتی ہے کہ یار میں نے یہ بات نا اب بتانی ہے, تو میں اس طرح سے عبادت کروں کہ میں بتانے لائق تو ہو وہ عبادت, اگلا بھی کہے کہ یار کیا زبردست طریقے سے کی نا. تو اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, تو بس کافی ہے. اب مجھے کسی کو نہیں بتانا کہ میں کتنی دفعہ ریاض الجنہ گئی, میں کتنی دیر کے لیے گئی, میں نے کتنی نفل پڑھی, میں نے کون کون سی دعائیں مانگی, ٹھیک ہے نا. اور سیلفی وغیرہ تو نیکسٹ لیول بات ہے نا, وہ تو چھوڑ ہی دیں, ٹھیک ہے. تو کسی کو نہیں بتانا ہے, جو کیا اللہ کے لیے کیا بس. کسی کو اگر پتہ نہیں چلا کہ ریاض الجنہ جب میں نے کر لیا ریاض الجنہ, میں کسی کو جا کے بتایا تھوڑی, پتہ ہے میں صبح گئی میرا لگ گیا, چاند میرا ہو گیا, کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے سے؟ حاصل کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو کون سا 30 مار خان شو کرنا چاہ رہی ہوں کسی کے سامنے کہ دیکھو میں گئی, میں نے کر لیا, ختم. ہاں کسی نے پوچھا مجھ سے کہ فرین تم گئی تھی, ہوا, میں نے کہا ہاں میں گئی تھی, ہوا, ختم ہو گئی بات. اب اس میں اتنا زیادہ نا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی عبادتوں کو دوسروں کے سامنے نا, پھر ریاکاری کا بہت خطرہ ہوتا ہے, بہت خطرہ ہوتا ہے. پھر کبھی کبھی ایسی بھی فیلنگ آ جاتی ہے کہ یار ہم یہ کر ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ دوسروں کو بتائیں, تو ورنہ دوسروں کہیں گے لو مدینہ گئی ہیں, ریاض الجنہ ہی نہیں ہو کر آئیں, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے یار, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہیں بھی ہو کر آئے کوئی بات نہیں, کوشش کی تھی نا. اللہ تعالیٰ تو دین میں کوشش دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی فائنل رزلٹ نہیں کہ یہ کر پائی کہ نہیں کر پائی. کوشش کی تھی, نہیں کر پائی, پھر نہیں کرنے پہ اس نے کیا شور مچایا, شکوہ شکایت کی, یا پھر اس نے صبر کیا. یہ سب چیزیں تو ٹیسٹنگ چیزیں ہیں نا, یہ ہے ہمارے دین کے جو اصل ہے نا. چلے یہاں تک ہو گیا, اور میں دیکھتی ہوں کیا کیا چیزیں رہ گی انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں, ٹھیک ہے. اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.